بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج یہ ہمارا دوسرا کلاس ہے علم النحو کا، یعنی عربی گرامر کے علم النحو کا یہ دوسرا کلاس ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے تعریف اور فائدہ، موضوع اور واضح کے بارے میں بات کی تھی۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں کلمہ اور کلام سے کہ کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے۔ تو دیکھیں، عربی زبان کی ابتدائی جو حروف ہے، حروف تہجی جن کو کہا جاتا ہے، یہ کل 29 ہے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک یہ کل 29 حروف ہے۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ کل 29 حروف ہے۔ یہ وہ ابتدائی حروف ہے جو ہم ابتدا میں بچوں کو پڑھاتے ہیں نورانی قاعدے میں۔ انہی حروف سے الفاظ بنتے ہیں۔ انہی حروف کو ملا کر ہم الفاظ بناتے ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ آدمی کی زبان سے جو بات نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر اگر لفظ بمعنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو مہمل۔ دیکھیں ہم جو زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں، جو کچھ بولتے وقت جو کچھ نکالتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اور یہ الفاظ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کا ایک معنی ہوتا ہے، اور بعض الفاظ ایسے ہم نکال لیتے ہیں زبان سے جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی۔ کوئی مہمان آئے تو ہم پوچھتے ہیں کہ میں روٹی شوٹی کہی ہے، لیکن روٹی کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ روٹی کو کہا جاتا ہے، لیکن شوٹی اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یا چائے شائے پینی ہے، تو چائے کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن شائے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایسا لفظ جس کا معنی ہو اس لفظ کو ہم موضوع کہتے ہیں، اور اگر ایک لفظ ہے جس کا معنی نہیں ہے اس کو ہم مہمل لفظ کہتے ہیں، یعنی بے معنی لفظ، میننگ لیس۔ اور تو اب موضوع کے بارے میں تو ہم بات کریں گے، لیکن مہمل اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے۔ اس کا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ استعمال ہی نہیں ہوتا زیادہ، تو اس وجہ سے ہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے۔ اب عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم مفرد کہتے ہیں اور دوسرے کو مرکب۔ آج ہم بات کریں گے مفرد کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں، اس کلاس میں ہم مفرد کے بارے میں بات کریں گے، اور مفرد کے اقسام کے بارے میں کہ مفرد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں مرکب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اچھا، مفرد کس کو کہا جاتا ہے؟ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے۔ وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے اس کو مفرد کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ زید ہے، زید یہ ایک شخص کا نام ہے، مفرد لفظ ہے، ایک آدمی کا معنی یہ بتاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ من ہے، حرف ہے لیکن ایک ہے، اور اسی طرح ضربہ مارا اس ایک شخص نے، تو یہ بھی ایک کام کا معنی بتاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی مفرد ہے۔ اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اس مفرد لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، یعنی یہ کلمہ یہی مفرد لفظ ہے۔ مفرد اور کلمہ الفاظ مترادفہ، یعنی دونوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ مفرد ہے یا یہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم جس کو ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، اور فعل جس کو ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں، کام کو کہا جاتا ہے، اور حرف یعنی حرف کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اب اسم کے بارے میں سب سے پہلے ہم اسم کے بارے میں جانیں گے کہ اسم کیا چیز ہے۔ اسم ایک نام کو کہا جاتا ہے، نام کسی چیز کا نام ہے، جیسے کہ زید ایک شخص کا نام ہے، کمپیوٹر یہ ایک چیز کا نام ہے، اور اس کے علاوہ مزید اب ہم جانیں گے کہ اسم یعنی اسم کی تعریف کیا ہے، اور اس کی پھر مزید اقسام کون کون سے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کی معنی بغیر دوسری کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائے۔
اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسری کلمے کے ملائے معلوم ہو جائے، اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی اس میں کوئی زمانہ نہ ہو۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا زید، تو زمانہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سے زمانے میں، ماضی میں، حال میں، مستقبل، کوئی پتہ نہیں ہے زمانے کا، تو اس وجہ سے جس میں زمانہ سمجھ میں نہ آئے وہ اسم ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ مثال کے طور پر رجل ہے، رجل ایک آدمی کو کہا جاتا ہے، یہ یعنی اسم ہے۔ علم، یہ بھی اسم ہے۔ علم کو کہا جاتا ہے مفتاح، مفتاح چابی کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک اسم ہے۔ دیکھیے اوپر ہم نے کہا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم کی بارے میں ہم نے پڑھا، اسم کی تعریف کی، اور اب اسم کے مزید اقسام ہیں۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو ہم جامد کہتے ہیں، دوسرے کو مصدر کہتے ہیں، تیسرے کو مشتق۔ جامد، مصدر اور مشتق۔ اب ان تینوں کی ہم تعریفیں کریں گے کہ جامد کس کو کہا جاتا ہے، اور مصدر کس کو کہا جاتا ہے، مشتق کس کو کہا جاتا ہے۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہو، جیسے رجل ہے، رجل، فرس وغیرہ۔ تو رجل یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا اسم ہے کہ جو کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی لفظ بن سکتا ہے، یعنی مطلب ہم اس کی گردان نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ساتھ فرس گھوڑے کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے جو نہ کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی لفظ بن سکتا ہے، یعنی اس کی ہم گردان نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اور مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں۔ مصدر کسی لفظ سے خود نہیں بنا ہے لیکن اس سے مزید الفاظ بنتے ہیں، جیسے کہ نصر، ضرب۔ نصر یہ ایک مصدر ہے، اس سے مزید الفاظ بنتے ہیں۔ نصر سے نصرہ اور ینصر، مزید یہ جتنے الفاظ، ناصر، نصر سے ناصر وغیرہ، یہ سارے الفاظ انہی مصدر سے بنتے ہیں، یعنی ہم اس کی گردان کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم کیسے بناتے ہیں یہ الفاظ، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے، اور یہ زیادہ تر تعلق اس کا علم صرف سے ہے۔ علم صرف میں یہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے سیکھیں گے کہ ایک لفظ سے ہم مزید الفاظ کس طرح بناتے ہیں۔ اچھا، مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ مشتق وہ لفظ ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے کہ ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر۔ ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر۔ اب دیکھیں ضرب سے ضارب کیسے بنا، نصر سے ناصر کیسے بنا، تو مختصر سے میں یہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ یہ الفاظ کیسے بنتے ہیں۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ یہ لفظ ہے نصر ہے، ٹھیک ہے۔ نصر سے ہم ناصر کیسے بناتے ہیں، تو دیکھیں یہ 3 الفاظ ہیں، نون ہے، صاد ہے اور را۔ نون، صاد اور را 3 الفاظ ہے۔ اب ان 3 الفاظوں کو لے کر ہم ان سے ناصر بناتے ہیں، تو نون کو اپنی جگہ پر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر زبر ہے تو یہاں پر بھی ہم زبر ہی لگائیں گے، لیکن اس کے بعد ہم ایک الف کا اضافہ کریں گے، نا، ٹھیک ہے، اور صاد لگائیں گے اپنی جگہ پر، لیکن وہاں پر صاد پر تو سکون تھا، جزم تھا، اس سکون کو ہم کسرے کے ساتھ چینج کریں گے، یہاں پر ہم کسرہ لگائیں گے، نا سے را کو اپنی جگہ پر لگائیں گے، اور اس پر جو تنوین ہے وہ ہم یہاں پر لگا دیں گے۔ تو دیکھیں نصر سے کیا بنا، نصر سے ناصر۔ اور بالکل اسی طرح ضرب ہے، ضرب، اس سے ہم ضارب کیسے بناتے ہیں، تو ضاد کو اپنی جگہ پر لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور الف کا اضافہ کرتے ہیں یہاں پر، اور اس کے بعد را ہے تو را کو لگائیں گے یہاں پر، لیکن وہاں پر جو
را थी ना वो तो साकिन थी, लेकिन यहाँ पर हम कसरा लगाएंगे ज़ारे, और बा को अपनी जगह पर लगाएंगे ज़ारिबुन। ये इंशाल्लाह हम आगे तफसील से ये पढ़ेंगे इल्म सर्फ में। और अब यहाँ पर आप इतना ही समझ लें कि नसरुन से नासरुन हमने कैसे बनाया और ज़रबुन से ज़ारिबुन हमने कैसे बनाया। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हमने कहा कि कलमा की 3 किस्में हैं, एक को इसम, दूसरे को फ़ेल। इसम के बारे में हमने पढ़ा, इसम की तारीफ़ की हमने, और इसम के जो अक़साम थे जामिद, मज़दर और मुश्तक़ को हमने समझ लिया। अब हम आते हैं फ़ेल की तरफ। अच्छा, फ़ेल वो कलमा है कि जिसके माने दूसरे कलमे के मिलाए बग़ैर मालूम हो जाए। फ़ेल वो कलमा है कि जिसका माना दूसरे कलमे की मिलाए बग़ैर मालूम हो जाए और इसमें कोई ज़माना भी न पाया जाए। जैसे कि नसरा यनसुरु, नसरा यनसुरु, ये फ़ेल है। तो नसरा का माना है मदद किया उस एक मर्द ने। तो देखिए इसका माना दूसरे कलमे के मिलाए बग़ैर मालूम हो जाता है, यानी इसमें इसके माने को समझने के लिए हमें किसी और लफ्ज़ की मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका माना ख़ुद हमें समझ में आ जाता है। तो और इसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, इसमें ज़माना भी पाया जाए। देखिए यहाँ पर ज़माना समझ में आता है कि नसरा मदद किया उस एक मर्द ने। कब किया? कब किया? मदद किया पास्ट में, यानी माजी में, गुजरे हुए ज़माने में। या यनसुरो मदद करता है या मदद करेगा एक आदमी, तो मदद करता है फ़िलहाल के माने में आता है, और मदद करेगा मुस्तक़बिल यानी आने वाले फ्यूचर के माने में हो जाएगा ये कि मदद करेगा एक आदमी। तो देखिए यहाँ पर ज़माना समझ में आ जाता है, ज़माना भी समझ में आता है, और इसका माना मुस्तकिल तौर पर यानी किसी और लफ्ज़ के मिलाने के बगैर हमें समझ में आ जाता है। तो ये हो गया एक मिसाल। और दूसरा मिसाल जैसे कि ज़रबा है, मारा उस एक मर्द ने, ज़माना माजी में यानी पिछले ज़माने में, गुजरे हुए ज़माने में। और यज़रिबो मारेगा या मारता है या मारेगा एक शख्स मुस्तक़बिल में या फ़िलहाल। तो देखिए इसमें भी ज़माना समझ में आता है। तो ये फ़ेल है। अब फ़ेल की 4 किस्में हैं। एक को हम माजी कहते हैं, दूसरे मुज़ारे, और तीसरा अमर, चौथा नहीं। ये 4 किस्में हैं फ़ेल की। तो इनकी तारीफ़ इल्म सर्फ़ में बयान हो चुकी है। ये हम इंशाअल्लाह इल्म सर्फ़ का भी एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, उसमें ये हम तफसील से पढ़ेंगे कि माजी क्या है, मुज़ारे क्या है, अमर क्या है और नहीं क्या है। तो असल में इल्म सर्फ़ फ़ेल से रिलेटेड होती है। इल्म सर्फ़ में फ़ेल से के मुतालिक बात की जाती है, ये हम तफसील से वहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना ही आप अगर जहन में रखें कि फ़ेल वो होता है कि जिसका माना दूसरे कलमे के मिले बगैर समझ में आ जाता है और इसमें ज़माना पाया जाता है। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया। अब हम आते हैं हर्फ़ की तरफ। हर्फ़ वो कलमा है कि जिसका माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर मालूम ना हो। इसका माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर मालूम नहीं होता। जैसे कि मिन है या फ़ी है, तो मिन का माना हमें समझ में नहीं आता जब तक इसके साथ हम किसी और लफ्ज़ को न मिलाए, या फ़ी का माना हमें समझ में नहीं आता जब तक हम इसके साथ किसी और लफ्ज़ को न मिलाए। जब तक इन हुरूफ के साथ कोई इसम या फ़ेल न मिलेगा, इनसे मुस्तकिल माना हासिल ना होगा। जब इनके साथ हम इसम या फ़ेल को नहीं लगाएंगे तो इसका मुस्तकिल माना हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे खरज ज़ैदुन मिनद्दार, दखल अम्रुन फिल मस्जिद। तो यहाँ पर देखिए मिन है, यहाँ पर फ़ी है, तो इनका माना वैसे तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हमने इसके साथ इसम लगाया या फ़ेल लगाया तो इसका माना समझ में आ गया। जैसे खरज ज़ैदुन मिनद्दार, ज़ैद घर से बाहर निकला, खरज ज़ैदुन मिनद्दार, घर से। तो यहाँ पर ये से का माना यानी आता है मिन का, ठीक है। मिन यानी से के माने का फ़ायदा देता है। दखल अमरुन फिल मस्जिद, अमर जुमा मस्जिद में दाखिल हो गया।
فی المسجد، تو میں کا معنی یہاں پر اس کا آتا ہے فی کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا حرف، اور حرف کی پھر دو قسمیں ہیں، حرف عامل اور غیر عامل۔ عامل اور غیر عامل، عامل کا معنی ہے عمل کرنے والا، یعنی دوسرے فعل میں عمل یا اسم میں عمل کرنے والے حروف، اور غیر عامل جو عمل نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں ہم بعد میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ کون کون سے حروف ہیں جو عمل کرتے ہیں اور کون کون سے حروف ہیں جو عمل نہیں کرتے۔ تو آج ہم نے پڑھا کلمہ کے بارے میں، کلمہ کی 3 قسموں کے بارے میں، اسم، فعل اور حرف کے بارے میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کلاس آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جو بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے کمنٹس میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ضرور اس کے جواب دوں گا آپ کو۔ اور یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اگر ہو سکے تو رٹا لگائے ان کو یاد کر لیں۔ یہ بعد میں ہمیں بہت سا کام آئیں گے یہ چیزیں، جب ہم پریکٹیکلی کام کریں گے اس پر، قرآن مجید سے ہم جب اجرا کریں گے تو اس وقت یہ چیزیں ہمیں بہت کام آئیں گے۔ تو اس وجہ سے ان کو اپنے پاس نوٹ کر لے کاپی میں، تو انشاءاللہ یہ بہت کام آئیں گے آپ لوگوں کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے۔ آخر میں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ لیکن میری اردو اتنی اچھی شاید نہ ہو، کیونکہ اردو زبان میری مادری زبان نہیں ہے۔ تو اگر اردو کی کوئی غلطی میری آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس کو اگنور کر لیں، کیونکہ اردو میری مادری زبان نہیں ہے، تو اس لیے مادری زبان جیسے روانگی سے شاید میں اردو نہیں بول سکتا، لیکن یہ چیز انشاءاللہ آپ کو سمجھانے میں حائل واقع نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اچھی طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھا پاؤں گا۔ اور اگر کوئی اس طرح کی اردو کی غلطی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے تو کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ میں اس غلطی کو نکال دوں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔